ایک جملہ عمران خان صاحب کا اور سوشل میڈیا پہ آیا اور تباہی پھر گئی. ایک جملہ, اس جملے میں اتنی پاور ہے کہ کانپیں ٹھانک گئی ہیں عمران خان صاحب کے مخالفین کی. یعنی اس بات سے انہیں خوف آتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. عمران خان صاحب نے بولا کہ میں واپس آؤں گا, بس میں واپس آؤں گا, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. ان کے اس چھوٹے سے جملے میں اتنی طاقت ہے نا کہ پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے. سب مل کے اس کو روکتے جا رہے ہیں, لیکن اس آدمی کا یقین دیکھیں آپ, اس کا اللہ رب العزت پہ بھروسہ دیکھیں آپ کہ وہ کتنے یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں واپس آؤں گا. آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکا. اتنا ظلم اور فسطائیت پاکستان میں کسی سیاستدان نے برداشت نہیں کی, جو ابھی موجود ہے سارے ان میں سے کسی نے نہیں کی. ذوالفقار علی بھٹو کی قید کو میں ایک قید مانتا ہوں, یا جو شیخ مجیب کے ساتھ کیا گیا اس کو میں مانتا ہوں. یہ پرانے ادوار کے اندر ہوتا تھا. ابھی جتنی لیڈرشپ ہے ہم نے کسی کے ساتھ اتنا ظلم جبر فسطائیت ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. زرداری صاحب کو بھی قید میں رکھا ہوا تھا. وہ مرحوم جو ضیاء شاہد صاحب تھے وہ بتا کر گئے ہیں کہ میں انہیں ملنے کے لیے گیا تو 7 والی کوٹھی میں تھے. وہ وہاں پہ کچھ ایکٹریس ان کی خدمت پہ مامور تھیں اور زبردست ماحول تھا, کھابے چل رہے تھے, دعوتیں چل رہی تھیں. تو یہ تھی زرداری صاحب کی قید, جیل کے اندر نہیں, جیل کے ساتھ کوٹھی میں. اسی طرح جو نواز شریف صاحب کی قید ہے, جا کے آپ وہ جگہ دیکھ لیں. شہباز شریف صاحب کا اپنا لکھا ہوا لیٹر ہے کہ میرے بھائی کا اے سی نہیں اتارنا, اور عمران خان صاحب نے اس قید میں اے سی دیکھا ہی نہیں کہ کیسا ہوتا ہے. تو عمران خان کی قید میں اور ان سب لوگوں کی قید میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو عمران خان صاحب جب یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ میں واپس آؤں گا, تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ان کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ خوف اتر جاتا ہے. اترنا بھی چاہیے. جب آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں تو اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. عوام تو آپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس کو عوام لیڈر مانتی ہے وہ اب صرف جیل کے اندر ہے. یہ چند سلاخیں ہیں, ان سے باہر آنے کے بعد پھر وہ آپ کے قابو نہیں آئے گا. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اب تک وہ تو یہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں عمران خان صاحب, دیکھیں وہ ابھی تک تو کمپرومائز نہیں کر رہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کمپرومائز کریں گے, کیونکہ ان کے پاس اب کھونے کے لیے بچا کچھ نہیں ہے. جو کچھ یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. ان کی عزت تک کو تو اچھالنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود آفرین ہے اس آدمی پہ کہ اس نے ہار نہیں مانی. اب جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. جیل سے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ لگایا, کیونکہ پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا, لہذا ہم آپ کو دوبارہ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے اور آپ کو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے. ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی تھا جو 2024 الیکشن چوری کا سرغنہ ہے, اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی گئی. اشاروں پر ناچنے والا ایک عقل سے عاری شخص کرکٹ سے لے کر خارجہ اور داخلہ امور سمیت سیکورٹی معاملات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے. پاکستانی قوم اپنے مینڈیٹ پر ڈالے گئے تاریخی ڈاکے کے خلاف 8 فروری کو پورے ملک میں نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی, جو پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر رہی ہے. میں عدلیہ کی آزادی کے لیے دی گئی 10 فروری کی پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشنز اور وکلا کی کال کی بھی حمایت کرتا ہوں. ملک میں قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی قسم کا استحکام ممکن نہیں ہے, اور قانون کی حکمرانی آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جاتی ہے. جو حالات ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہے, اور روز ایک ایسا نیا قدم اٹھایا جاتا ہے جو جمہوریت کی روح کے عین منافی ہو. روایتی میڈیا تو پہلے ہی بوٹوں کے نیچے دبا ہوا ہے, اب پیکا کا کالا قانون منظور کر کے عوام کی حق کے رائے دہی کا واحد ذریعہ بھی یعنی سوشل میڈیا بھی مارشل لاء لگا دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی. یہ زبان بندی کی کبھی ترین کوشش ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی پابندیوں سے قریب تر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. پابندیاں لگ جائیں گی اس کے بعد آپ کے اوپر, اور عمران خان صاحب پہلے اشارہ کر رہے ہیں, میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ حرکتوں سے بعد آ جاؤ, انٹرنیشنل پابندیاں لگ جائیں گی, پھنس جاؤ گے سارے کے سارے. لیکن انہیں اپنے عہدوں کے علاوہ اپنی سیٹوں کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. ہٹو بچوں چل رہا ہے جناب, ادھر سے سلوٹ بج رہا ہے, ادھر سے سلام ہو رہا ہے, پروٹوکول مل رہے ہیں, گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, عہدے انجوائے کر رہے ہیں, مراعات انجوائے کر رہے ہیں. بھائی عالمی پابندیاں لگ جائیں گی, پورا ملک متاثر ہو جائے گا.
ہوش کے ناخن لے لیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کہا کہ پیکا کا قانون اگر لاگو کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے شہباز شریف پر لاگو کیا جائے، جنہوں نے ملکی تاریخ کے سب سے دھاندلی زدہ انتخابات کو فری اینڈ فیئر قرار دیا۔ انہوں نے 26 نومبر کے قتل عام کو بھی جھٹلایا اور یہ کہا کہ گولی نہیں چلی اور نہ ہی کوئی شہادت ہوئی، لہذا پیکا قانون کے تحت سب سے پہلی سزا شہباز شریف کو ملنی چاہیے۔ بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائر نہیں چاہتے۔ رجیم کیونکہ خود 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس لیے ان سے شفاف جوڈیشل کمیشن کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کا قیام صرف اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کے متلاشی ہیں۔ جو مجرم ہیں وہ نہیں چاہتے کہ حقیقت سامنے آئے۔ 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تقرری صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کے دیے گئے 3 ناموں کو اپنے پاکٹ لاز کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی انسٹال کر دیا گیا ہے۔ میں علی امین کو خصوصی ہدایت کر رہا ہوں کہ میرے صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے باقی تینوں صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کو یہ سب برداشت کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جناب علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے کہا۔ گنڈا پور نے بھی جواب دیا، سوشل میڈیا پہ دیا ٹویٹ کر کے۔ خیبر پختونخوا میں نہ کسی کو جرت ہے اور نہ ہمت کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی، سیاسی انتقام یا سیاسی جبر کرے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خان صاحب آپ جلد رہا ہوں گے انشاءاللہ، اور جب تک آپ رہا نہیں ہوتے جو ذمہ داری آپ نے بحیثیت ورکر ہم سب کو دی ہے، پوری تحریک انصاف اپنی ذمہ داری آپ کی توقعات کے مطابق نبھائے گی۔ اس کا ثبوت ہم سب کارکنوں نے پہلے بھی دیا ہے اور آئندہ بھی آپ کے احکامات کے مطابق کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ یہ جناب سٹیٹمنٹ آ گیا ان کی جانب سے کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے باقاعدہ خیبر پختونخوا کے اندر پرابلم تھا۔ میرا معاملہ بھی تھوڑا الگ ہے، میرے پیچھے کہیں بھی جائیں گے تو میں خیبر پختونخوا میں بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہاں کا ایک ادارہ ہے ڈی ایس بی، ان کے لوگ جو ہیں وہ ایجنسیوں کے ساتھ آئے تھے مجھے اٹھانے کے لیے، اور مجھے ایک بیوروکریٹ نے بھی بتایا تھا، کچھ اور لوگوں نے بھی، کہ آپ یہاں پہ بھی محتاط رہیں اور کسی پہ بھروسہ مت کریں۔ تو وہ معاملہ میں چلے اس کو نہیں جوڑتا کیونکہ میرے معاملے میں زیادہ حساس ہیں، زیادہ پیچھے آتے ہیں، زیادہ طاقت کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ میں نہیں کہتا۔ لیکن کارکن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اسے خیبر پختونخوا میں محفوظ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا مطالبہ اور علی امین گنڈا پور نے یقین دہانی کروائی ہے۔ ناظرین ایک اور یہ خبر ہے، ابھی خبر یہ چھوٹی سی ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا آنے والا ہے، اور یہ آپ یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انتظار حسین پنجوتا صاحب، جن کے ساتھ ریاست نے بڑا ظلم کیا، جبر کیا، بڑی فستائیت کی ان کے ساتھ، تو انتظار حسین پنجوتا صاحب کو میدان میں اتار دیا اور چیف آرگنائزر ILF انہیں تعینات کر دیا گیا۔ یعنی یہ عہدہ دے دیا گیا ہے انتظار حسین پنجوتا صاحب کو، وہ چیف آرگنائزر رہیں گے ILF کے، انصاف لائر فورم کے۔ اور یہ جناب انتظار پنجوتا صاحب، اب وکلا تیار ہو جائیں کیونکہ وہ تنظیم جتنی بھی تھی وہ تحلیل کر دی گئی ہے اور اب یہ نئی تنظیم بنے گی۔ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اس وقت وکلا کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 2 گروپ ہوتے تھے بڑے، ایک حامد خان گروپ اور ایک آسمہ جہانگیر گروپ۔ آسمہ جہانگیر جب تک زندہ تھیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی رہیں اور وہ یہ کہتی رہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو قبضہ اس سے پاکستان کو چھڑوانا ہے، تو سارا ان کا گروپ بڑا تگڑا رہا۔ حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ ذرا تھوڑا مختلف ان کا انداز تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حامد خان صاحب کے پاس بھی جو وکلا موجود ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جبکہ آسمہ جہانگیر گروپ کے جتنے وکلا ہیں، بے شمار سے میری بات ہوئی ہے، وہ بھی بے چینی کا شکار ہے کہ جناب ہمارے گروپ کے لوگ اب کمپرومائز ہو گئے ہیں، عہدوں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ لہٰذا اب ایک نیا گروپ آنے والا ہے میدان میں، اور ایک نئے گروپ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ جتنے نوجوان وکلا ہیں، جتنے وکلا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ کردار ختم ہو جائے، سیاست کے اندر سے رول آف لا ہو، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو،